اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز۔ تاریخ 28 فروری۔ یہ ہے وہ لمحہ جہاں گزرے ہوئے دنوں کی دھڑکن آج کے دن میں گونجتی ہے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت کبھی رکتا نہیں۔ دن رات گھومتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، واقعات گزرتے ہیں، لیکن سیکھنے والے ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں۔ جو کل ایک کہانی تھی آج ایک سبق ہے، اور جو آج ہم کرتے ہیں وہ کل کا چراغ بن جاتا ہے۔ آئیں اس دن کی بات کریں جو ہمارے سامنے ایک نئے موقع کی طرح کھڑا ہے، ایک نیا صفحہ، ایک نیا قدم، ایک نئی ہمت۔ اور اسی روشنی میں ایک دعا بھی کرتے ہیں، اے اللہ ہماری آج کی زندگی کو کل سے بہتر بنا دے اور ہمارے آنے والے کل کو آج سے بہترین کر دے۔ ہمارے دلوں کو صداقت دے، ارادوں میں مضبوطی دے اور قدموں میں وہ ہمت دے جو ہمیں صحیح راستے پر لے جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ تو سنتے ہیں یہ پروگرام آج تاریخ کے آئینے میں۔ اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا جو موضوع ہے، دیکھیں یہ کوئی عام یا سیدھا سا موضوع بالکل نہیں ہے۔ جی بالکل۔ ہم نے آج ذرائع کا ایک بہت بڑا انبار جمع کیا ہے۔ اس میں انگریزی اور اردو ویکیپیڈیا کے 28 فروری کے صفحات شامل ہیں کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی تاریخ کی کتنی اہم، حیرت انگیز اور بعض اوقات یعنی بالکل متضاد کہانیاں ایک ہی دن یعنی 28 فروری کے اندر سمائی ہوئی ہیں۔ ایک ہی دن میں؟ بالکل ایک ہی دن میں سلطنتیں بنتی ہیں، تباہ ہوتی ہیں اور دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور یہی چیز ان تاریخوں کو محض اعداد و شمار سے نکال کر ایک دلچسپ کہانی میں بدل دیتی ہے۔ صحیح۔ جب ہم ان بظاہر بکھرے ہوئے واقعات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں نا، تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسانی رویے کس طرح کام کرتے ہیں۔ مطلب یہ واقعات ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہم بحیثیت انسان وقت کے ساتھ کیسے تبدیل ہوئے ہیں۔ اور طاقت کیسے منتقل ہوتی ہے۔ بالکل، اور بعض اوقات ایک چھوٹی سی چنگاری کیسے پوری دنیا کو متاثر کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم بالکل شروعات سے بات کریں تو ہمارے ذرائع ہمیں سیدھا قدیم تاریخ میں لے جاتے ہیں۔ 202 قبل مسیح کی بات ہے۔ بہت پرانی بات ہے۔ ہاں، یہ وہ دن تھا جب لیو بینگ چین کا شہنشاہ بنا اور اس نے ہان خاندان کی بنیاد رکھی۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی، اس خاندان نے لگ بھگ 400 سال تک چین پر حکومت کی۔ 400 سال تک ایک سلطنت کا قائم رہنا واقعی ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ ہان خاندان کے اس دور کو چینی تاریخ کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اسی دور میں معاشی خوشحالی آئی اور ثقافتی ترقی ہوئی۔ لیکن دیکھیے، سلطنتوں کے بننے اور طاقت کے اس کھیل کی کہانیاں صرف قدیم دور تک محدود نہیں ہیں۔ ظاہر ہے۔ اگر ہم جدید دور کی طرف آئیں اور سیدھا 1922 کا رخ کریں تو 28 فروری ہی کا وہ دن تھا جب مصر کے حوالے سے ایک بہت بڑا اعلان ہوا۔ اچھا، ہاں، میں نے نوٹس میں دیکھا ہے کہ مصر نے برطانیہ سے اپنی آزادی کا یک طرفہ اعلان کیا، جسے یونی لیٹرل ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کہا گیا ہے۔ جی، لیکن مجھے یہاں ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر مصر آزاد ہو گیا تھا تو پھر برطانوی فوجیں وہیں کیوں موجود رہیں؟ مطلب یہ کس قسم کی آزادی تھی جس میں نوآبادیاتی طاقت کی فوج آپ کے ملک میں بیٹھی ہو؟ یہ ایک بہت ہی زبردست نقطہ ہے۔ دیکھیں، آزادی کا اعلان دراصل ایک سفارتی چال تھی۔ اچھا۔ برطانیہ نے مصر کو آزاد تو قرار دے دیا، لیکن اپنے پاس 4 اہم معاملات کا کنٹرول رکھ لیا۔ ان میں نہر سویز کی حفاظت اور غیر ملکی مداخلت سے مصر کا دفاع شامل تھا۔ یعنی وہ مکمل آزادی نہیں تھی؟ بالکل، یہ ایک ایسی آزادی تھی جو کاغذوں پر تو موجود تھی، لیکن عملی طور پر مصر مکمل طور پر خود مختار نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ طاقت کا توازن اب بھی بیرونی ہاتھوں میں تھا، اور سفارتکاری کی یہ پیچیدگیاں اتنی جلدی ختم نہیں ہوئی۔ اسی 28 فروری کو دہائیوں بعد 1974 میں امریکہ اور مصر کے سفارتی تعلقات دوبارہ بحال ہوئے۔ 7 سال کے طویل تعطل کے بعد۔ جی ہاں، 7 سال بعد۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو 28 فروری عالمی سیاست میں پرانے تنازعات کے اختتام اور نئے رشتوں کے آغاز کا ایک عجیب سا دن رہا ہے۔ وہ کیسے؟ 1991 کی مثال لے لیں۔ 28 فروری ہی وہ دن تھا جب پہلی خلیجی جنگ، جسے گلف وار کہا جاتا ہے، اپنے باقاعدہ اختتام کو پہنچی۔
ओ सही। एक तवील और तबाहकुन तनाज़े के बाद फिर जंग बंदी का ऐलान हुआ। और सियासत के इस उतार चढ़ाव में हम 1997 में तुर्की के वाक़ये को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे ज़राए के मुताबिक 28 फरवरी को तुर्की में एक मिलिट्री मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसे बाद में पोस्ट मॉडर्न बगावत भी कहा गया। बिल्कुल। और इस मेमोरेंडम के नतीजे में वहां की मुंतखब मखलूत हुकूमत को बलाखिर इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। यहाँ हम देख सकते हैं कि बगैर किसी बराह रास्त फौजी कब्जे के सिर्फ दबाव के जरिए हुकूमतें कैसे गिराई गईं। ऐसा ही है, और ये वाकया हमें बताता है कि सियासी ताकत का इस्तेमाल हमेशा बराह रास्त और वाज़ेह नहीं होता। बाज़ौक़ात ताकतवर इदारे पस्त पर्दा रहकर भी ऐसे फैसले करवाते हैं जो किसी भी मुल्क की सियासी तारीख का रुख मोड़ देते हैं। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि तारीख सिर्फ सियासत या हुकूमती ऐलानात तक महदूद नहीं है। बाज़ौक़ात ये ऐसे हैरत अंगेज और अफसोसनाक मोड़ लेती है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देते हैं। बिल्कुल। 1993 में अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर वाको में जो कुछ हुआ वो इसकी एक इंतहाई संगीन मिसाल है। वाको का मुहासरा जदीद तारीख के सबसे पेचीदा और कशीदा वाक़यात में से एक है। ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको एंड फायर आर्म्स यानी ATF नामी अमरीकी एजेंसी ने ब्रांच डोविडियन नामी एक मजहबी ग्रोह के कंपाउंड पर छापा मारा था। नोट्स में इस ग्रोह के रहनुमा का नाम डेविड कुरेश लिखा है। ये छापा मारा क्यों किया गया था और ये मामला इतना तवील क्यों हो गया? ATF को शुबहा था कि इस ग्रोह ने गैर कानूनी तौर पर भारी हथियार जमा कर रखे हैं। अच्छा। जब एजेंट वहां पहुंचे तो फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें दोनों तरफ के लोग मारे गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। इस इब्तिदाई खूनरेज तसादुम के बाद FBI ने मुदाखलत की और फिर एक ऐसा मुहासरा शुरू हुआ जो 51 दिन तक चलता रहा। 51 दिन? जी, जरा तसव्वुर करें, 51 दिन तक एक इमारत को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने घेरा हुआ है। अंदर बच्चे और औरतें भी मौजूद हैं और पूरी दुनिया का मीडिया उसे बराए रास्त दिखा रहा है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। इस वाकया ने तो यकीनन इस बहस को जन्म दिया होगा कि रियासत को मजहबी इंतहा पसंद ग्रोहों से किस तरह निमटना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बहस बन गई थी। और बाज़ौक़ात तवील मुहासरों के बजाय एक लम्हे का वाकया पूरी कौम को सदमे में डाल देता है। 1986 में 28 फरवरी को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की एक सड़क पर स्वीडन के 26वें वजीर आज़म ओलोफ पॉमे को कत्ल कर दिया गया। ये बहुत चौंका देने वाली खबर थी। हाँ, वो अपनी अहलिया के साथ सिनेमा से वापस आ रहे थे और उनके साथ कोई बॉडीगार्ड भी नहीं था। एक पुरअमन और महफूज समझे जाने वाले मुल्क में एक सरबराह ममलकत का इस तरह कत्ल होना दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और सदमात की बात करें तो 28 फरवरी की तारीख में एक और बहुत गहरा जख्म दर्ज है। वो कौन सा? ताइवान में 1947 का 28 फरवरी का वाकया, जिसे 228 इंसिडेंट भी कहा जाता है। ये वाकया इतना अहम क्यों है? ज़राए में इसे ताइवान की तारीख का एक बहुत बड़ा मोड़ बताया गया है। ये एक ऐसा दिन था जब हुकूमत के खिलाफ एक अवामी बगावत शुरू हुई, जिसे निहायत बेदर्दी से कुचल दिया गया। आदाद शुमार के मुताबिक इस क्रैकडाउन में 18,000 से लेकर 28,000 तक आम शहरी हलाक हुए। 28,000? ये तो बहुत बड़ी तादाद है। जी हाँ, ये इतना बड़ा सदमा था कि कई दहाइयों तक ताइवान में इस मौजू पर बात करना भी मना था। आज इस दिन को ताइवान में पीस मेमोरियल डे के तौर पर मनाया जाता है, ताकि उन लोगों को याद रखा जा सके और माजी की गलतियों से सबक सीखा जा सके। इन हकायक को देखकर अंदाजा होता है कि इंसानी जान कितनी सस्ती समझी गई है। और अगर हम बिल्कुल हालिया तारीख की बात करें तो उर्दू विकिपीडिया के ज़राए बताते हैं कि 2025 में पाकिस्तान के जामिया दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में एक खुदकुश बम धमाका हुआ है। जी, ये बहुत हालिया वाकया है। इस वाकये में जामिया के नायब मुहतमिम मौलाना हामिदुल हक समेत कई अफराद की जान चली गई। ये जाहिर करता है कि पुरतशद्दुद वाकयात का सिलसिला आज के दौर में भी नहीं रुका। जी हाँ, और ये तमाम वाकयात इंसानी फैसलों और तनाज़ुआत का नतीजा है। लेकिन 28 फरवरी की तारीख में कुछ ऐसे सानेहात भी हैं जो हादसाती या कुदरती थे। जैसे कि हादसात? नकलो हमल के हादसात की एक तवील फहरिस्त इस तारीख से जुड़ी है। बिल्कुल। 1958 में रियासत केंटकी में एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया, जब एक स्कूल बस एक ट्रक से टकराकर दरिया में जा गिरी। इस हादसे में 26 बच्चे और बस का ड्राइवर डूबकर हलाक हो गए।
یہ پڑھ کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ زیر زمین چلنے والی ٹرین اسٹیشن پر رکنے کے بجائے سرنگ کے آخری سرے سے جا ٹکرائی۔ اس میں کتنے لوگ مارے گئے؟ اس میں 43 افراد کی موت واقع ہوئی۔ بالکل اسی طرح کا ایک جدید واقعہ 2023 میں یونان میں ہوا، جب 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں اور کم از کم 57 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ ان تمام حادثات میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ کہ انسانی بنائے ہوئے نظام، چاہے وہ کتنے ہی جدید کیوں نہ ہو، کبھی بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اور جب فطرت اپنا زور دکھاتی ہے تو وہ نظام بالکل ہی بے بس ہو جاتے ہیں۔ 2001 میں ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل میں آنے والا نسکوائلی زلزلہ اس کی ایک مثال ہے۔ جی، اس کی شدت کافی زیادہ تھی۔ اس زلزلے کی شدت 6.8 تھی اور اس نے سیاٹل کے علاقے میں بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا، جس کا معاشی تخمینہ $1 بلین لگایا گیا تھا۔ یہ قدرتی آفات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم اس سیارے پر کتنے کمزور ہیں، لیکن دوسری طرف یہی تاریخ ہمیں انسان کی حیرت انگیز کامیابیوں اور ثقافتی سنگ میل کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ تمام واقعات محض غمگین نہیں ہیں۔ بالکل۔ اور ثقافت کی بات کریں تو 1983 کا دن امریکی ٹیلی ویژن کی تاریخ کا ایک یادگار ترین دن تھا۔ میش کی آخری قسط۔ جی ہاں، مشہور زمانہ ٹی وی شو میش کی آخری قسط نشر ہوئی۔ ہمارے نوٹس میں ناظرین کی جو تعداد لکھی ہے وہ مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ واقعی حیران کن ہے۔ لگ بھگ 11 کروڑ یعنی 110 ملین لوگ ایک ہی وقت میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین عدد ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس دور کے تناظر میں جانا ہوگا۔ اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، اسٹریمنگ سروسز نہیں تھیں، لوگوں کے پاس آپشنز کم تھے۔ بالکل، لوگوں کے پاس تفریح کے محدود ذرائع تھے۔ پوری قوم کا ایک ہی وقت میں ایک کہانی دیکھنے کے لیے جمع ہونا دراصل ثقافتی اتحاد کی ایک بہت بڑی علامت تھی۔ صحیح۔ آج کے دور میں جب ہماری توجہ ہزاروں ایپس اور شوز میں بٹی ہوئی ہے، کسی ایک نشریات پر 11 کروڑ لوگوں کا جمع ہونا ناممکن سا لگتا ہے۔ ایک طرح سے یہ اس دور کے ختم ہونے کا اعلان تھا جب لوگ کلچرل طور پر ایک ہی چیز کا تجربہ کرتے تھے۔ روایتوں کی بات کریں تو 2013 کا سال ایک اور بڑی روایتی تبدیلی کا گواہ بنا۔ پوپ کا استعفیٰ۔ جی، کیتھولک چرچ کے پوپ بینیڈکٹ ہشٹم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ پوپ تاحیات اس عہدے پر رہتے ہیں، تو یہ اچانک استعفیٰ کیوں دیا گیا؟ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایسا 1415 کے بعد پہلی بار ہوا تھا، یعنی 6 صدیوں تک کسی پوپ نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ 6 صدیاں بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ پوپ کے عہدے کو ایک کارپوریٹ نوکری نہیں بلکہ ایک روحانی اور تاحیات ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ پوپ بینیڈکٹ نے یہ فیصلہ اپنی گرتی ہوئی صحت کی بنیاد پر کیا۔ اچھا۔ اور ان کا یہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات صدیوں پرانی روایات کو بھی انسانی کمزوریوں اور حقیقت پسندی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت جرأتمندانہ فیصلہ تھا جس نے کیتھولک چرچ کی تاریخ میں ایک نئی مثال قائم کی۔ اور سماجی بہتری کے لیے بھی قانون سازی کی تاریخ میں 28 فروری اہم رہا ہے۔ 1997 میں امریکہ میں 18 سال سے کم عمر افراد کو سگریٹ اور تمباکو بیچنے پر وفاقی سطح پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ اس قانون کا مقصد نوجوان نسل کو تمباکو نوشی کے نقصانات سے بچانا تھا۔ اور اگر ہم سائنس اور علم کی بات کریں تو بھارت میں 28 فروری کا دن نیشنل سائنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور فن لینڈ کا بھی کوئی ثقافتی دن ہے نا؟ جی ہاں، 1835 میں الیاس لونروٹ نے کالی والا کے پہلے مسودے پر دستخط کیے تھے، جو آج فن لینڈ میں کلچر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور بھارت کی سائنسی ترقی میں بھی 28 فروری شامل ہے۔ بالکل، اسی سائنسی سفر کی تازہ ترین مثال 2024 میں نظر آتی ہے، جب بھارت میں ایک نئے اسپیس پورٹ کلاسیکا راتنم کا افتتاح کیا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشرے مسلسل ترقی کی جانب گامزن ہیں اور خلا کو تسخیر کرنے کی دوڑ تیز تر ہو رہی ہے۔ ان تمام واقعات کو دیکھ کر ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ تاریخ اکیلے نہیں بنتی، اسے لوگ بناتے ہیں۔ اور ہمارے نوٹس میں 28 فروری کو پیدا ہونے والے اور وفات پانے والے لوگوں کی جو فہرست ہے وہ اتنی متنوع ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اس میں بہت مختلف نام شامل ہیں۔ ایک ہی تاریخ کو فرانسیسی فلسفی مائیکل ڈی مونٹین، مشہور ماہر تعمیرات فرینک گیری، ریس کار ڈرائیور ماریو اندریٹی،
صحافی ڈینیل ہینڈلر اور باسکٹ بال کھلاڑی لوکا ڈونچچ کے ساتھ ساتھ پاکستانی نغمہ نگار سفیان خان کی بھی پیدائش ہوئی۔ فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن ان تمام ناموں میں جو ایک شخصیت سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے وہ عبدالستار ایدھی ہیں۔ 1928 میں اسی دن ان کی پیدائش ہوئی۔ عبدالستار ایدھی کی زندگی اور ان کا فلسفہ اس تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ انہوں نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جو آج دنیا کا سب سے بڑا رضاکارانہ ایمبولینس نیٹ ورک چلاتی ہے۔ جی، ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے وسائل کا انتظار نہیں کیا بلکہ ایک پرانی وین سے شروعات کی۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ انہوں نے یتیموں، لاوارثوں اور معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو گلے لگایا۔ یہ کتنا زبردست تضاد ہے نا، ایک طرف ہم نے طاقتور سلطنتوں اور ان کے گرنے کی بات کی، اور دوسری طرف ایک ایسا انسان جو دنیاوی طاقت یا سیاست سے کوسوں دور تھا، لیکن اس نے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں پر ایسا اثر ڈالا جو شاید کسی شہنشاہ نے بھی نہ ڈالا ہو۔ بالکل، اور اسی دن پیدا ہونے والی دیگر اہم شخصیات کو دیکھیں، جیسے کہ 1901 میں کیمسٹ لینس پالنگ اور 1953 میں ماہر معاشیات پال کرگمن پیدا ہوئے۔ اور ان دونوں نے نوبل انعام جیتے تھے۔ جی، جن دونوں نے نوبل انعام جیتے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی ذہانت کتنے مختلف طریقوں سے دنیا کی خدمت کر سکتی ہے۔ اور موت بھی اسی طرح تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 628 عیسوی میں فارس کے طاقتور بادشاہ خسرو پرویز کی موت واقع ہوئی، اور دوسری طرف بالکل مختلف دور میں 2020 میں مشہور امریکی گروسری سٹور ٹریڈرز جوز کے بانی جو کولمبے کا انتقال بھی 28 فروری کو ہوا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا تاریخ صرف ان بڑے سیاسی واقعات اور جنگوں کا نام ہے، یا ان افراد کا جنہوں نے اپنے اپنے انداز میں، چاہے وہ ایدھی صاحب کی صورت میں انسانی ہمدردی ہو یا جو کولمبے کی صورت میں روزمرہ کی خریداری کا طریقہ بدلنا ہو، ہماری زندگیوں پر گہرے نقوش چھوڑے؟ صحیح بات ہے۔ ہم جن حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی اصل اہمیت صرف معلومات جمع کرنے میں نہیں، بلکہ یہ سمجھنے میں ہے کہ یہ لوگ اور یہ واقعات کس طرح آج کی دنیا کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے قدیم چینی سلطنتوں سے لے کر امریکی ٹی وی شوز تک اور آزادی کے پیچیدہ اعلانات سے لے کر دردناک سانحات تک کا سفر کیا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ معلومات کے اس تیز ترین دور میں جہاں ہم ہر وقت خبروں سے گھرے رہتے ہیں، چیزوں کو تھوڑا پیچھے ہٹ کر دیکھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے۔ ایک ہی دن کی تاریخ کو اتنے مختلف زاویوں سے دیکھنے سے سننے والوں کے لیے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ دنیا کسی ایک رنگ یا کسی ایک کہانی تک محدود نہیں ہے۔ جب ہم مختلف تناظر کو یکجا کرتے ہیں تبھی ہم ایک واضح اور باشعور سوچ اپنا سکتے ہیں۔ تاریخ واقعی بہت سے حیرت انگیز راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور ان رازوں کی بات کرتے ہوئے ایک واقعہ ایسا ہے جو 19ویں صدی میں پیش آیا اور جس نے شاید دنیا کی تاریخ کو بدلنے سے صرف چند انچ کے فاصلے پر خود کو روک لیا۔ وہ کون سا واقعہ تھا؟ 1844 کی بات ہے۔ امریکی بحریہ کا ایک جنگی جہاز جس کا نام USS پرنسٹن تھا، پوٹونک ریور میں ایک تفریحی سفر پر نکلا ہوا تھا۔ تفریحی سفر پر؟ جی، اس جہاز پر ایک بہت بڑی توپ نصب تھی۔ اچانک وہ توپ ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گئی۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کے نتیجے میں امریکی وزیر خارجہ سمیت 6 اہم افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ لیکن اس واقعے کی سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس وقت کے امریکی صدر جان ٹائلر بھی عین اسی وقت اسی جہاز پر موجود تھے۔ امریکی صدر اسی جہاز پر تھے؟ جی، صدر اس دھماکے کی جگہ سے محض چند قدم کے فاصلے پر تھے اور مکمل طور پر محفوظ رہے۔ یہ تو معجزہ ہو گیا۔ ذرا تصور کریں، اگر وہ دھماکہ چند فٹ مزید قریب ہوتا یا صدر کچھ قدم آگے ہوتے تو پوری امریکی حکومت کا نقشہ بدل جاتا۔ یقیناً 28 فروری کی وجہ سے آج دنیا کی تاریخ اور امریکہ کا جغرافیہ کتنا مختلف ہوتا۔ لیکن ہم یہ سوچنے کا کام سننے والوں پر چھوڑتے ہیں کہ آخر اس ایک واقعے سے آج کی دنیا کس طرح تبدیل ہو سکتی تھی۔ یہ تھا جی آج تاریخ کے آئینے میں۔ آج کا سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ وقت کی گزرگاہوں سے گزرتے ہوئے ایک بات پھر یاد آئی، تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں، یہ ہمارے فیصلوں، سوچوں اور ارادوں کا آئینہ ہے۔ جو سیکھ لے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور جو بدل جائے وہ نیا راستہ بنا لیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے آج کے قدموں کو سیدھا رکھ، ہمارے کل کو روشن کر
اور ہمیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بہتر سے بہترین بناتا چلا جا۔ ہمارے سینوں میں علم کی روشنی، دلوں میں شکر اور راستوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ کل ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔